السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کپوتگی چنچل اور آپ سب کو ہمارے اس پروگرام ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں روز بروز شوگر کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور شوگر جو ہے وہ ہمارے گھر گھر کی بیماریاں بن چکی ہے۔ ہم نے اپنے اس پروگرام میں شوگر کے بارے میں بہت مرتبہ بات کی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، یعنی شوگر ہو جانے کے بعد یا اگر جن کو شوگر نہیں بھی ہوئی ہو تو اس سے وہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کیا کیا چینجز لا سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ شوگر ہو جانے کے بعد بھی اپنی زندگی کو ایک بہترین طور سے گزار سکتے ہیں۔ اور اس موضوع پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک پاکستان کے ریناؤنڈ انڈوکرائنالوجسٹ اینڈ ڈائبیٹولوجسٹ بھی ہیں۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر زمان شیخ کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہمارے اس پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سر، ہم بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کے ماڈیفیکیشنز کے بارے میں۔ تو لائف سٹائل، اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ہم کیا کیا چینجز لا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، ڈائبٹیز کے 3 طریقے کے علاج ہیں۔ ایک ہے لائف سٹائل، وہ علاج ہے، کیسے میں بتاؤں گا ابھی۔ دوسرا ہے ڈرگس، دوائیں، اس میں اورل ڈرگس آتی ہیں، ٹیبلٹ یا انجیکشن بھی آتے ہیں۔ اچھا، تیسرا ہے ایجوکیشن۔ اگر مریض کو آپ نے ایجوکیشن نہ دی تو سمجھے کہ سب بیکار چلا گیا۔ اس کا بھی میں مثال دیتا ہوں، ریزن بتاتا ہوں۔ اچھا، اب پہلے آتے ہیں ایجوکیشن پہ۔ 2 ہفتے پہلے ایک پیشنٹ آیا، بالکل آپ کی طرح آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب شوگر کو 10 سال سے شوگر ہے، آپ شوگر کو چھوڑتے ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس کی کوئی مجھے تکلیف نہیں ہے، آپ میرے پاؤں کا علاج کریں، سخت جلن ہو رہی ہے دونوں پاؤں میں۔ وہ ڈائبٹیز پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے، DPN، ایسا آپ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اس کا علاج کرو، شوگر کو چھوڑو۔ میں نے کہا بالکل چھوڑتے ہیں، مگر آپ کی شوگر چیک کراتے ہیں ابھی۔ تو میں نے شوگر چیک کی تو 500 شوگر تھی، 500، اور بالکل آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ کلر۔ تو پیشنٹ کو اگر ہم نہ بتائیں کہ یہ سلو پوائزن ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہے، مگر کمپلیکیشن اندر ہی اندر، جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتا ہے آہستہ آہستہ، 1 سال کے بعد آپ اس کو ٹھوکر مارو تو چورا چورا ہو جاتی ہے لکڑی، بالکل اسی طرح اپنے جسم جو ہے اس کو گھلا دیتا ہے، جس طرح کہیں گردے آہستہ آہستہ گھل جاتے ہیں، آنکھوں کا پردے پھٹ جاتے ہیں بڑی خاموشی سے۔ تو ایجوکیشن اگر ہم پیشنٹ کو نہ دیں تو وہ لاپرواہی کرتا ہے، اور لاپرواہی کرنے کا لا محالہ نتیجہ کمپلیکیشن نکلتی ہے، جس کی وجہ سے اتنا خوف ہے کہ بھئی ڈائبٹیز خراب بیماری ہے۔ تو پہلا تو ایجوکیشن آ گیا۔ کاؤنسلنگ کہتے ہیں، پرسنل اگر کریں تو کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے، اگر سب کو ایجوکیشن دے جیسے ابھی ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے لائف سٹائل۔ اب دیکھیں نا، ایک پیشنٹ ہے شوگر کا، وہ 4 گولیوں پہ اس کی شوگر کنٹرول ہے۔ اب اس کو جذبہ آ گیا، اس نے ایکسرسائز شروع کی، آدھا گھنٹہ برسک واکنگ، تو اب یقین جانے کہ 4 گولیوں کی جگہ وہ 2 گولیوں پہ آ جائے گا، کیونکہ 4 گولیوں پہ وہ ہائپو میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایکسرسائز علاج کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ فن نہیں ہے کہ بھئی لائف سٹائل ہے میں واک کر رہا ہوں، اس طرح نہیں ہے، یہ علاج ہے۔ لیکن لائف سٹائل سے 3-4 باتوں کا مقصد ہوتا ہے ہمارا۔ سب سے ٹاپ پہ ہے وزن کم کرنا، کیونکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں 95% پیشنٹ کو اوبیسٹی ہوتی ہے۔ تو اتنی اوبیسٹی ہوتی ہے کہ آج کل نام پڑ گیا ہے ڈایابیسٹی، ڈایابیسٹی، یعنی اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کو ملا کے، اوبیسٹی ڈائبٹیز دونوں کو ملا کے ڈائبیسٹی، یعنی دونوں اتنا 95%۔ تو وزن کم کریں گے تو شوگر کم ہو جائے گی۔ آج کل ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر آپ 500 کیلوری سے لے کے 800 کیلوری، ہماری جو خوراک ہے آج کل پاکستانیوں کی تقریباً 2000 کیلوری ہے پر ڈے، مگر اس کو اگر 500 سے لے کے 800 کیلوری کھائیں گے تو نہ صرف آپ کا وزن کم ہو جائے گا بلکہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صرف کھانا کم کر دیں تو شوگر ختم۔ اچھا، مگر یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں کہ
ایک سموسا جو ہم کھاتے ہیں نا اس میں 300 کیلوری ہے. اب 500 کیلوری کا مطلب ہے پورے دن میں آپ 3 سموسے کھاؤ. تو یہ کہنا آسان ہے مگر اگر کوئی واقعی کرے اس طرح سیلڈس لیتا رہے یا ویجیٹیبل لیتا رہے, مطلب فروٹ لے, پرمیشن ہے جن فروٹ کی, تو واقعی ہم کر سکتے ہیں یہ پریکٹیکلی, مگر اس کے لیے ول پاور چاہیے. آپ 6 دن پرہیز کریں اور 1 دن ولیمہ کھائیں, بیلنس برابر. تو ایک تو ہو گیا وزن کم کرنا, دوسرا ہے ایکسرسائز کرنا. ایکسرسائز کرنے کے 50 فائدے ہیں, ایک نہیں ہے. دیکھیں نا, وزن کم ہوتا ہے, شوگر کم ہوتی ہے, کولیسٹرول کم ہوتا ہے, بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, دل پمپ کرتا ہے, آکسیجن پورے دماغ میں جاتی ہے, باڈی میں جاتی ہے, خیالات, نئے نئے خیالات آتے ہیں, کیا ہے نا کہ فریش جو ہے آکسیجن ملتی ہے نا دماغ کو, پورے جسم کو. تو بہت فائدے ہیں ایکسرسائز کے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ شوگر کم ہوتی ہے ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے. تو 2 تو یہ ہو گئے. تیسرا ہو گیا کھانا نہ صرف کم کھائیں, وہ بھی سوچ سمجھ کے کھائیں. اب کم کھائیں گے مگر ہر وقت آپ بریانی, گولا کباب اور نہاری کھاتے رہیں گے تو کیا فائدہ کم کھانے کا. تو نہ صرف کم کھائیں بلکہ وہ بھی ہیلتھی فوڈ ہو. تو ان کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل اسٹائل. اور تیسرا ہے میڈیسن. سر ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے تو کاربوہائیڈریٹس تو آلموسٹ ہر چیز کے اندر ہی ہے, تو وہ ایسی کون سی غذا ہے یا کون سے فروٹس ہے جو وہ لے سکتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ. دیکھیں نا, ہم جو بھی کھاتے ہیں, چاہے ہم دلیا کھائیں, چاول کھائیں, روٹی کھائیں, آخر میں جا کے گلوکوز بنتا ہے. دیکھیں نا, 3 چیزیں ہوتی ہیں, کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور فیٹ, لپڈس, چربی, چکنائی, 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم دیکھیں نا خون میں کیا دیکھتے ہیں, ہمیشہ گلوکوز دیکھتے ہیں. کبھی خون میں کسی نے روزانہ کولیسٹرول تو نہیں کرتے ہیں کہ کنٹرول کرے, اس کو تو دل کے لیے کرتے ہیں نا. یا پروٹین بھی نہیں کرتے کہ امائنو ایسڈ دیکھیں, ہم گلوکوز چیک کرتے ہیں. تو قدرت نے ہمارا نظام رکھا ہے کاربوہائیڈریٹ پہ. ہر چیز آخر میں جا کے گلوکوز بن کے بلڈ میں آ جاتی ہے. مگر کاربوہائیڈریٹ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ, دوسرا ہے فری شوگر. فری شوگر کا مطلب ہے چینی اور چینی سے بنی ہوئی ہر چیز. چاہے آپ کولڈ ڈرنک پئیں, اس میں ایک 330 ml کی جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے اس میں 6 چینی کے چمچ کے برابر شوگر ہوتی ہے. امیجن کریں آپ, اور کتنے آرام سے ہم شادیوں میں اور 2-3 بوتلیں پی جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جس چیز میں چینی ہو تو وہ آپ کو نہیں, وہ فری شوگر ہے. اور بیکری کے آئٹم فری شوگر ہے. چاول میں نسبتاً فری شوگر زیادہ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں چاول لیں ضرور مگر کم لیں. اچھا دیکھیں نا, چاول موٹا نہیں کرتے, یہ غلط فہمی ہے. بشرطی آپ بریانی نہ کھائیں. بریانی کھائیں گے اس میں تو گھی تیل ہوتا ہے تو وہ تو موٹا کرے گی, مگر ابلے ہوئے چاول جو بنگلہ دیشی اور تھائی لینڈ کے لوگ کھاتے ہیں وہ موٹا نہیں کرتے مگر شوگر بڑھا دیتے ہیں. اگر یہ موٹا کرتے ہیں نا چاول, تو بنگلہ دیشی قوم دنیا کی سب سے موٹی قوم ہوتی, کیونکہ وہ 3 ٹائم چاول کھاتے ہیں. اور چاول بھی ماشاءاللہ جس طرح کھاتے ہیں وہ ہماری طرح تو نہیں کھاتے, وہ دل کھول کے کھاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ کھا سکتے ہیں چاول جیسی چیز یا روٹی, مگر کم کھائیں. دیکھیں نا, تو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے ویجیٹیبل, دالوں میں پروٹین بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک پروٹین ہے. گوشت اگر کسی کو اچھا نہ لگے یا سوٹ نہ کرے یا گردے خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پروٹین کم کھائیں. تو دالیں آلٹرنیٹ ہیں گوشت کا, اتنی اس میں پروٹین ہے. فروٹ ہے, یہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے. سیلڈ جو ہے وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے. فری شوگر سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. سر آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ فروٹس کھا سکتے ہیں تو کتنی بار دن میں لے سکتے ہیں, اور کون کون سے فروٹس لے سکتے ہیں اور کون کون سے فروٹس کو ان کو اوائڈ کریں؟ جی دیکھیں نا, فروٹ عمومی طور پہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں کہ فائبر ساتھ ہے اس کے, فائبرز. دوسرا یہ ہے کہ جوس پلپی. اب دیکھیں نا, جس میں جوس زیادہ ہے, اب انگور ہے اس میں جوس ہے, پپیتا ہے اس میں جوس ہے,
اس طرح جو جس میں جوس زیادہ ہو مطلب فائبر کم ہو وہ کم کھائے. اور جو میٹھے بہت زیادہ ہیں، ظاہر ہے کہ آم بہت میٹھے ہیں، انگور ظاہر ہے میٹھے ہیں، اس کے علاوہ ایک جاپانی فروٹ کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ ڈریگن فروٹ. وہ میٹھا بہت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ میٹھے زیادہ ہیں، کم کھانے چاہیے. دوسرے ہیں جس میں فائبر بہت زیادہ ہے، جیسے سیب ہے، ناشپاتی ہے، آڑو ہے، ایون یہ سٹرس فروٹ جو ہے اس میں بھی فائبر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں. اور 24 گھنٹے میں دیکھیں نا، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ وہی اتنے کھائیں، مگر ایوریج اگر ظاہر ہے کہیں تو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا نا، تو ایوریج ہے 2. مگر ایک ینگ آدمی ہے اور یا بہت ہی ایجڈ ہے، ادروائز اس کی نیوٹریشن پور ہے بہت، تو وہ 3 بھی کھائے، اور شوگر کنٹرول میں ہے بشرطیہ تو 3 بھی کھا سکتا ہے. دوسری میں بتاؤں نا ایک بات کہ یہ آم، انگور، پپیتا، سردا، گرما یہ کم کھانے چاہیے، باقی فروٹ تھوڑے زیادہ کھانے چاہیے. مگر دیکھیں یہ چیزیں بھی زہر تو نہیں ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. ہر فروٹ میں الگ الگ وٹامن ہے. اگر آپ فروٹ وہ کھائیں گے نا، جس طرح رمضان میں ہم 6-7 فروٹ اکٹھے کر کے لیتے ہیں، تو سب سے بہترین قدرتی وٹامن ہے وہ، بلکہ افطاری تو اسی سے کرنی چاہیے شوگر کے مریضوں کو، جوس سے نہیں. لوگ فروٹ جوس نکالتے ہیں گھر میں یا جو بوتلوں میں ملتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں فائبر سارے نکل جاتے ہیں. اور اگر مارکیٹ سے جوس لے، فروٹ جوس، تو اس میں تو اتنی شوگر اور کیمیکل اور پریزرویٹو ہوتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے آدمی پانی پیے گھر میں. سر آج کل مارکیٹ میں براؤن بریڈ، براؤن رائس یہ سب ملتے ہیں، تو یہ کیا ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے صحیح ہوتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں نا بات وہی آ جاتی ہے کامپلیکس کاربوہائیڈریٹ کی. جتنے اب روٹی ہے نا، اس میں آٹے میں اگر چوکر کہتے ہیں نا، جو چھانتے ہیں ہم، اگر وہ ملایا جائے تو وہ فائبر زیادہ ہو جاتے ہیں. اور سفید آٹا جو ہے یا میدا ہے اس میں فائبر نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، کم سے کم. وہ کہتے ہیں نا 3 سفید زہر ہیں، ایک ہے چینی سفید، دوسرا ہے نمک، تیسرا سفید آٹا. ان تینوں سے پرہیز کرنی چاہیے شوگر کے مریضوں کو، خاص کر وہ بیکری کے آئٹم مینس یہ تینوں چیزیں اس میں سارے کیک، بسکٹ، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بیکری میں جو سب سے خراب قسم کا سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے نا، وہ ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لاڈ. وہ فیٹ ہوتا ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ شیلف لائف کو بڑھا دیتا ہے. اب کوئی بھی چیز آپ اوپن رکھیں تو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتی ہے نا. اگر آپ وہ سیچوریٹڈ فیٹ جس کو لاڈ کہتے ہیں وہ ڈالیں نا، تو 2 مہینے بھی بسکٹ پڑے رہے خراب نہیں ہوتے. تو بیکری میں آپ دیکھتے ہیں ڈیلی کہاں چینج کرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں وہ مہینوں بکتے رہتے ہیں. سر آپ نے ابھی بتایا کہ وزن کم کرنا شوگر پیشنٹ کے لیے کافی ضروری ہے اور ایکسرسائز کرنا بھی ضروری ہے، تو ایسی کون کون سی ایکسرسائز ہے جو شوگر کے پیشنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایکسرسائز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ایروبک. ایروبک کا مطلب ہے کہ پیدل چلنا، برسک واکنگ ہے، جاگنگ ہے، سوئمنگ ہے، ایروبک. دوسری ہے این ایروبک یا آئسومیٹرک، وہ ہے وزن اٹھانا، وزن اٹھاتے ہیں. تو یہ الگ الگ قسم کی ہیں. جو این ایروبک ہے نا، اس کا مقصد ایکچولی ہوتا ہے مسل بلڈ اپ کرنا، جوان لوگ کرتے ہیں شوقیہ. اور دوسری ایروبک ہوتی ہے جس میں آکسیجن باڈی کو ملتی ہے. تو ایکچولی ہم ایروبک کو پریفر کرتے ہیں ڈائبٹیز میں. آدھے گھنٹے کی برسک واکنگ اوپن ایئر میں صبح سویرے بیسٹ ایکسرسائز ہے. اور ابھی رمضان آنے والے ہیں، اس میں اگر نماز کوئی تراویح پڑھے نا، تراویح، تو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، اٹھک بیٹھک کرنا، میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ 20 دفعہ اٹھک بیٹھک کرو تو تھک جائے گا نا. نماز میں بھی تو اٹھک بیٹھک ہوتی ہے نا. دیکھیں عجیب بات ہے یہ کہ میرے خیال میں میری نالج شاید تھوڑی کمزور ہو، کوئی کسی مذہب میں عبادت کے ساتھ جسمانی ورزش کا تصور میرے خیال میں اسلام کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا، عبادت کریں ساتھ ساتھ ورزش کریں، کتنی بڑی بات ہے. ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ سائنسی بات بتا رہا ہوں. ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس، جوڑ 360 کے قریب ہیں ہمارے باڈی میں.
नमाज में हर जोड़ मूव करता है। कितनी बड़ी बात है, 1300-1400 साल पहले ऐसी वर्जिश थी इबादत के साथ जिसमें आप किसी भी जोड़ का नाम लें, मैं बताऊंगा कि कब वो मूव करता है। साइंसी तौर पे प्रूवन है कि हर जोड़ नमाज में और वुज़ू में उसकी वर्जिश हो जाती है। तो तराविया कोई पढ़े तो किसी और वर्जिश की ज़रूरत नहीं है। सर, आपने कहा कि वज़न कम करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जल्दी वज़न कम करना आसान काम नहीं होता। तो आजकल लोग शॉर्टकट्स का यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन लेके वज़न कम कर रहे हैं या गैस्ट्रेक्टमी करवा के वज़न कम कर रहे हैं, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करवा के। तो ये सारी चीज़ें क्या शुगर पेशेंट के लिए सही है? देखिए, मैं अगर सही बात बताऊं तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। वैसे तो दवाएं नाम नहाद बहुत हैं मार्केट में, मगर 2 चीज़ें हैं जिससे वाकई किलोग्राम के हिसाब से वज़न कम होता है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक को कहते हैं बेरियाटिक सर्जरी। बेरियाटिक सर्जरी एक्चुअली ये समझे कि हमारा जो स्टमक है, मैदा, उसकी सिलाई करके उसको आधा कर देते हैं। अब जब मैदा हमारा जो स्टमक वो गुबार की तरह होता है, फैलता जाता है, उसकी अगर सिलाई कर दें या आधा कर दें उसको, तो आप चाहे कितनी प्लेटें रखें लजीज खानों की, वो खा नहीं सकेगा। 2-3 नवाले खा के कहेगा मेरा पेट भर गया। उसको कहते हैं बेरियाटिक सर्जरी। तो एक तो वो है, मगर वो मोटे आदमियों में, बहुत मोटे जो है ना, 30 BMI के ऊपर जो हों अमूमन उसमें कराते हैं, या कॉम्प्लिकेशन हो डायबिटीज़ की। ज़ाहिर है कि जिसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें तो नहीं कराते ये। दूसरा वही बात मैंने जो बताई कि कैलोरी कम खाएं आप, 500 से लेके 800 कैलोरी खाएं तो वज़न कम होता है। तीसरा फार्माकोलॉजी, इंजेक्शन का जिक्र किया। आजकल तो हर आदमी को पता है कि ऐसे इंजेक्शन निकले हैं कि वज़न कम, और वाकई वज़न कम करते हैं। हालांकि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, मगर देखें ना, हर दवा के देखते हैं कि पॉजिटिव कितनी बातें हैं, नेगेटिव कितनी बातें हैं। तो अभी तक जो पॉजिटिव बातें उन इंजेक्शन में ज़्यादा हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं मगर वो कम है। यानी FDA ने, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का जो अदारा है, उसने कोई वो नहीं वार्निंग जारी नहीं की कि ये वार्निंग है, आप ले सकते हैं इंजेक्शन। मगर इंजेक्शन के 2-3 अदर जो एस्पेक्ट हैं दूसरे, कि जब तक आप इंजेक्शन लेते रहेंगे वज़न कम होता रहेगा। लेना चाहिए। मगर जैसे इंजेक्शन आपने बंद किए ना, तो वापस टेंडेंसी होगी, स्पेशली अगर आप वलीमे वगैरह में जाते रहे, तो फिर टेंडेंसी होगी कि चंद हफ्तों में या चंद महीनों में बिल्कुल वापस वो उसी पॉइंट पे। सर, जो पेशेंट डायबिटीज पेशेंट होते हैं और वो स्लीपिंग पैटर्न उनका डिस्टर्ब होता है, टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, बाहर का खाना खा रहे होते, तो वो लोग शुगर कैसे में कंट्रोल करेंगे? देखिए ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम तो हार्मोन का सिस्टम है, उसमें एक स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन वो होते हैं कि ख़तरे की सूरत में हमारी बॉडी में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, खुद ब खुद, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एड्रिनल ग्लैंड है, वो खासकर वहाँ से होते हैं, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, कॉर्टिसोल। ये हार्मोन हमें ख़तरे से बचाने के लिए मदद देते हैं। मगर अगर परसिस्टेंट ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़े रहे हैं तो फिर वो ब्लड प्रेशर कर देते हैं, मोटापा कर देते हैं, शुगर कर देते हैं, नुकसान है इनका बहुत। तो स्ट्रेस हार्मोन कुदरत ने सुबह को डबल रखे हैं, डबल, और रात को 9 बजे, 6 से लेके 9-10 बजे रात को वो आधे हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत ने निज़ाम बनाया है सुबह काम करने का और रात को आराम करने का। लेकिन अंदरूनी कुदरत ने पहले से ही ये सिस्टम बना दिया है। अब हम उसके उलट करते हैं। हम स्पेशली जो हमारे बिजनेसमैन शॉपकीपर हैं, वो माशाल्लाह रात को 2-3 बजे सोते हैं, 11-12 बजे तो दुकानें बंद होती हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये कुदरत के उसूल के ख़िलाफ़ है। चले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छी तरीके से हमारे नाज़रीन को डायबिटीज़ के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया और किस तरीके से वो डायबिटीज़ के साथ भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ आज डॉक्टर ज़मान शेख मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये बताया कि डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो वो किस तरीके से अपने ज़िंदगी के अंदर
चेंजेस ला सकते हैं और उस चेंजेस की वजह से एक अच्छी ज़िंदगी आगे चल के बसर कर सकते हैं, जिसमें 3 बातें बहुत ही अहम थी कि एक तो आपने वज़न कम करना है। वज़न कम आप नेचुरल वे से भी कर सकते हैं, और अगर नेचुरल वे से नहीं कर सकते और मोटापा बहुत ही ज़्यादा है, वर्जिश इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सर्जरी भी करवा सकते हैं। उसके अलावा आपने खाना-पीना देखकर खाना है, जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आप राइस भी खा रहे हैं तो वो रोज़ ना खाएँ, और कोशिश करें कि अगर ब्राउन राइस खा सकते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उसके अलावा जो चीज़ बेकरी आइटम्स हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ करना है, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना है। आपने फल, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएँ, अगर फल खा भी रहे हैं तो उसमें आम थोड़ा कम खाएँ, जो सिट्रस फ्रूट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इन सब के साथ-साथ आपने कोशिश करनी है कि रोज़ आपको वॉक करना है। अगर वॉक से ज़्यादा आप एरोबिक्स कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। और जिन लोगों को अभी तक डायबिटीज़ नहीं हुआ है तो उन्हें भी चाहिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। अभी से अगर वो खाने पे एहतियात करेंगे तो आगे चल के आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम होंगे। और जिनको फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव है, फैमिली में सबको डायबिटीज़ है, तो उनको इन सब चीज़ों का एहतियात सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो यहीं पे हम आज का ये शो ख़त्म करते हैं, और नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और आगे नेक्स्ट वीक में आप कौन से टॉपिक पे ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।